بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے یہ پورے ہفتے میں آپ نے قرآن کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کی ہوگی۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم آج بھی اپنے بچوں کو بتا دیں کہ اعراب والے حرف کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم بتائیں گے، جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا کہ جب حرف کسی کے ساتھ جوائن ہو جاتے ہیں تو اس کی شکل کیسے ہو جاتی ہے، پھر اس شکل میں اگر اعراب لگ جائے تو اس کا ساؤنڈ کیسے ہو جائے گا، اگر وہی 2 حرف کے ساتھ 3 حرف آ جائے گا اور اس پہ اگر اعراب لگ جائے تو اس کا ساؤنڈ کیسے ہوگا اور اسے کس طرح آسانی سے پڑھا جا سکے۔ آج جو ہمارا لیسن ہے وہ لیسن یہ ہے کہ سارے حرف الگ الگ ہے، بس ایک بار اپنے بچوں کو بتاتے چلے کہ اسے اس طرح سے پڑھا جائے تاکہ آگے آنے والا جو لیسن ہو ہمارا وہ اور اچھے سے ایزی ہو جائے۔ تو اس آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو اب اس طرح سے پریکٹس کرانی تاکہ آگے کے لیسن اس کے لیے بہت آسانی سے ایزی ہو جائے۔ چلیے پھر بڑھتے ہیں ہم اپنے آج کے درس کی طرف۔ تو آج جو ہمارا حرف ہے وہ سب کے سب الگ لکھے ہوئے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، سارے حرف الگ لکھا ہے، الف با تا سا جو ہم پہلے پڑھ چکے۔ اب سارے حرف جو الگ لکھے ہیں اس سب پر سائن لگی ہوئی ہے، اعراب لگے ہوئے ہیں، زبر زیر پیش کا، جیسے میں نے آپ کو بتا دی زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں، اور اعراب صرف حرکت ہوتی ہے، یعنی اس کا ساؤنڈ نہ زیادہ کھینچنا ہے، نہ زیادہ او کرنا ہے، نہ زیادہ ای کرنا ہے، نہ زیادہ آ کرنا ہے، ایک دم حرکت دینی ہے اپنے حرف کو۔ تو اب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ اب اسے ڈائریکٹ پڑھیں، تاکہ ڈائریکٹ پڑھیں گے تو ہم آگے اور ایزی سے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں اور بہترین سے بہترین سے ادا کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں زبر زیر پیش یہ نہیں کہنا ہے، ابھی ہم ڈائریکٹ اسے ادا کریں گے کہ اگر اوپر کی طرف سائن آ گئی تو وہ زبر کا ہے، نیچے کی طرف آ گئی تو زیر ہے، اور اگر گول چھوٹا سا واو جیسا آ گیا تو وہ پیش ہے۔ تو اب پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ اعراب کا 3 نام ہوتے ہیں، زبر زیر پیش، زبر کا آ ساؤنڈ، زیر کا ای ساؤنڈ، پیش کا او ساؤنڈ۔ یہ 3 ساؤنڈ کو ہمیں یاد رکھنا ہے، آ ای او۔ اب یہ آ ای او اگر کسی حرف کے اوپر لگ جاتا ہے تو اس کا کیا ساؤنڈ نکلے گا وہ آج ہم اس لیسن میں سیکھیں گے اور اسے زیادہ آسانی سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ بچے بہت اچھے سے اس لیسن کو سنیں گے اور اس کی بہت زیادہ پریکٹس کریں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارا جو پہلا حرف ہے الف، جو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے اگر اوپر رکھا ہے تو وہ زبر ہے، یہ بھی ہم بتائیں گے نہیں، اب ڈائریکٹ ہم اسے ادا کریں گے۔ آ بو تی، آ بو تی، آ بو تی سا، اس طرح ہمیں ادا کرنا ہے، آ بو تی سا، جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے الف زبر آ، با پیش بو، تا زیر تی۔ اب یہ اس طرح نہیں پڑھنا ہے، اب ڈائریکٹ ہمیں ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اس پہ مدد کرے گا، کہ پروردگار بھی کہتا ہے کہ اگر تم ایک قدم بڑھاؤ گے تو آگے میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو پہلے ہم آج اس لیسن میں کوشش کریں گے ڈائریکٹ پڑھنے کی۔ آ بو تی سا، جو ہی خو، دا زی رو، زو سا شی، سو زی تو زا، ای غو فی، کو کی لو، می نا وی، ہو آ یو، یعنی اسے ہم نے اس طرح سے ڈائریکٹ پڑھا ہے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم ڈائریکٹ پڑھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے زبر الف زبر آ، با زیر بی، تا زیر تی، یہ اب نہیں کرنا ہے، اب ہمیں ڈائریکٹ پڑھنا ہے، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ پیراگراف میں اسی کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو دیکھیے ہمارا دوسرا جو حرف ہے، دوسرا جو ہے ای با تو، سی جا ہو، خو دی، زو ری، جیسے ہم نے کہا تھا رو ری آیا تو نارمل ری، زو سی شو، سو زو تو دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا تا تو یہ تو، زی او گی، فو کی،
ہو لا مو نی وو او نہیں کرنا ہے. واؤ کا ساؤنڈ اکثر کرتے ہیں کہ واؤ پیش او, نہیں واؤ پیش وو, تو ہمیں اس کا ساؤنڈ وو. ہا ای یا, حمزہ کا ساؤنڈ سیم الف کی طرح آئے گا, ای یا. والسلام. ہمارا جو اگلا حرف ہے اسے بھی ہم کوشش کریں ڈائریکٹ پڑھنے کی. او بی تا سو جی ہا کھی دو زا رو زی سو شا سی زو تی زو آ غو فا کو کا لی ما نو وا ہی او ای. والسلام. بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.